یہ جو 10 باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس کو سننے کے بعد آپ یقیناً یہ کہیں گے یا یہ بتانے والا مینٹلی طور پہ الا ہے، یا کیرن ہارڈی جس نے یہ لکھی ہے جو ایک سائیکالوجسٹ تھی، یا بھی پورا معاشرے مینٹلی طور پہ الا ہے۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی کسی میں پائی جاتی ہے نا تو وہ بھائی مینٹلی طور پہ ہے تھوڑا سا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 5 ہیں 6 ہیں، اگر کس میں پائی جاتی ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، یہ سائن ہے پورے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بیہیویئر بھی بتاؤں گا، اگر کس میں یہ سائن پائے جاتے ہیں تو وہ کس طرح کے بیہیویئر شو کرتا ہے۔ تو پہلا جو سائن ہے وہ ہے اپروول، لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، ہر چیز لوگوں کی مرضی کے مطابق کرنا، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کیا فیشن ہے، صحیح ہے، اپنی ذات کو پیچھے کر دینا اور لوگوں کو آگے لے جانا، لوگوں کے مطابق ہی ہر کام کرنا۔ دوسری بات ہے ڈومینیشن، یہ زیادہ تر مردوں میں پایا جاتا ہے، کنٹرول کرنا، حاکم بن جانا، میں حاکم ہوں، یہ سارے میرے تابع ہیں، میں جو حکم کروں گا یہ سب تعمیل کریں گے، اپنے آپ میں بڑا بن جانا اور دوسروں کو معمولی سمجھنا۔ تیسری بات ہے کنفائن لائف، اپنی زندگی کو محدود کر لینا، یہ زیادہ تر نا محبت کے کیس میں پایا جاتا ہے، جو محبت میں ٹھوکر لگتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، کم گو ہو جاتے ہیں اور گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حضرت کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے سے کٹ آف کر لیتے ہیں۔ چوتھی بات ہے انڈیپینڈنٹ، یہ لوگ نا سب بندوں سے، سارے معاشرے سے، سب لوگوں سے بگاڑ کے رکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ کہتے ہیں تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور لوگ کہتے ہیں چل میرا پتر چھٹی کا، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، ان کو کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں اور تم ہی میرا پتر چھٹی کا۔ پانچویں بات ہے پرفیکشن، ہر کمپنی جو ہے نا، ہر کمپنی ملٹی نیشنل ہو یا نیشنل ہو، وہ یہ چیز کی پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنی چیز کو پرفیکٹ بنایا جائے، پرفیکٹ بنایا جائے، لیکن ہر سال اس کا نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ ایپل کو ہی دیکھ لیں، ہر سال اس کا نیا ماڈل آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ پہلی والی چیز پرفیکٹ نہیں تھی، اور یہ سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے۔ پرفیکٹ ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اور کچھ لوگ اتنے پرفیکٹ کہتے ہیں کام ہو کہ تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے اور وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا غصہ شو کر دیتے ہیں جتنی غلطی نہیں ہوتی۔ چھٹی چیز ہے ایکسپلائٹنگ ادر، میں دوسروں کو تنگ کرنا، بلا وجہ تنگ کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں گجرانوالے میں تھا ایک دوست کے ساتھ، وہ نا فون پہ نا ایک بندے سے پوچھ رہا تھا عالم چوک کا راستہ۔ اب سب کو بتایا، میں نے اس کو بتایا بھی کہ مجھے پتا ہے یار، میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ ہی جانا تھا، اور اس نے نا مجھے اشارہ کیا کہ پہنچ رہے ہو۔ جب 5-6 منٹ بعد اس نے کال کٹ کی اور میں نے کہا یار مجھے پتا ہے میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ کہتا ہے پتا مجھے بھی ہے، میں تو بس چسکا لے رہا سی۔ مطلب جب اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دوسروں کو تنگ کرنا۔ ساتویں بات ہے پاور۔ پاور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کنٹرول کرنا، پاور کا مطلب ہے انفلوئنس کرنا، دوسروں کو متاثر کرنا۔ دوسرے کہیں واہ بھائی تیرے تو ششکے ہیں، تیری لائف ہے، تو ہی تو لائف جی رہا ہے، تو بڑھیا کر رہا ہے، اور لوگ کہیں ہر ٹائم واہ واہ کیا بات نہیں، ذرا دوبارہ اس طرح، مطلب لوگ ہر ٹائم لوگوں کی نظر میں ایک ہیرو بن کے رہنا۔ آٹھویں بات ہے پریسٹیج، وقار، عزت نفس، خود پسندی۔ میں یہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ اگر ان کو کچھ ان کی طبیعت کے خلاف سننے کو مل جائے، وہ بے شک حقیقت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ لال پیلے ہو جاتے ہیں اور ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتے، یہ اپنی میں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ کیا بات۔ اس کی وجہ چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام میرے وقار کا نہیں ہے،
یہ اب میرے شانے شان نہیں، اب میں چھوٹا کام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 9 نمبر پہ آتی ہے امبیشن۔ امبیشن سے مراد خواہش نہیں ہے، امبیشن سے مراد جنون ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اپنا کام بنتا بعد میں جائے جنتا، یہی کام ہے۔ میرا کام ہونا چاہیے بھائی، میرا ہونا چاہیے، دوسروں کا بے شک نقصان ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس لیول کے اندر۔ اور 10ویں نمبر پہ آتی ہے ایڈمیریشن، تعریف سننے کا ششکا پڑ جانا، شوق پڑ جانا، صحیح ہے۔ ہر ٹائم لوگ میری تعریف کریں، میں ہوں اور لوگ کہیں کوئی کام اچھا ہو، کریں یا آپ یا نہ کریں، بس لوگ میری تعریف کرنے کا ایک بس کھپت پا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ سننے کے بعد آپ کہیں گے یہ تو یار نارمل چیزیں ہیں، یہ تو ہر بندے میں پائی جاتی ہے، اب کیا مینٹلی طور پہ سارے اِل ہیں؟ نہیں، سارے اِل نہیں ہیں، ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر چیز نا لیمٹ میں اچھی لگتی ہے، ہر چیز ایک لیمٹ تک اچھی لگتی ہے، جب کوئی چیز لیمٹ کراس کر جاتی ہے نا تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، اگر آپ نارمل رہ کے کریں، اگر آپ ان چیزوں کا کھپت پڑ گیا نا، نہیں یہ ہونا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ اس میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تھوڑا سا ہے، صحیح ہے۔ اگر کسی میں یہ سائن پائے جاتے ہیں تو 3 طرح کے بیہیویئر وہ بندہ شو کرتا ہے۔ جو پہلا بیہیویئر ہے وہ ہے موو فارورڈ، مطلب وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، مطلب کہ میرا گزارا ہی نہیں ہوتا لوگوں میں رہ ہی نہیں سکتا، جیسے آپ نے سنا میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہے موو فارورڈ ہو جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میری لائف ختم ہے، ان بندوں اس بندے کے علاوہ اس چیز کے علاوہ میری لائف ختم ہے۔ دوسرا بیہیویئر ہے وہ ہے مومنٹ میں، یعنی لوگوں کو سے دور ہو جائے گا، ختم، ٹھیک ہے جیئیں اپنی لائف، جیسے وہ کنفائن لائف میں کہا تھا نا ڈیپ ہے، جیئیں اپنی لائف، مجھے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے وہ شرشی ہو گئی۔ تیسرا بیہیویئر ہے کہ وہ موومنٹ اگینسٹ، لوگوں کے خلاف ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اس معاشرے کی غلطی ہے، اس نے مجھے ایسا بنایا ہے، اس بندے کی غلطی ہے، اس بندے کی غلطی ہے، وہ اپنا غصہ نکالے گا لوگوں پہ، اور وہ مطلب کہ اگینسٹ ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھیں جو معاشرے پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔